من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أن يكون لهم الخيرة من أمره ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن أبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: من أتاني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. گرامی قدر حاضرین، عموماً مدرسے میں جب بھی کوئی پروگرام ہوتا ہے، جلسہ ہوتا ہے، لوگ اس جلسے میں آتے ہیں. لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ مدرسے والے، یہ مولانا لوگ جلسہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ چندہ جمع ہو جائے. چندہ تو بہرحال آپ ہی نے دینا ہے، یہ آسمان سے نہیں اترے گا. یہ حکومتیں نہیں دیں گی. حکومت تو کہتی ہے کہ ہم پیسہ دے دیں گے، آپ بلڈنگیں بناؤ، آپ مدارس چلاؤ. لیکن حکومت مدارس کی کیا مدد کرے گی؟ اس کے اپنے سکول ایسے ہیں کہ بچوں کو بیٹھنے کے لیے چھت نہیں ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، باتھ روم کا انتظام نہیں ہے. وہ مدارس کی کیا مدد کرے گی؟ چندہ بہرحال آپ ہی لوگوں نے دینا ہے. اور یہ امت مسلمہ کی تاریخ رہی ہے کہ ان مدارس کی حفاظت، ان مدارس کی خدمت، ان مدارس کی تعمیر و ترقی امت مسلمہ نے روز اول سے کی ہے. بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا ہے. صفحہ نبوی سے لے کر آج تک اگر ہم دیکھیں گے، یہ امت مسلمہ کی تاریخ رہی ہے کہ ایک ماں جب اپنے بچوں کے لیے 4 مٹھی آٹا پکاتی تھی تو 1 مٹھی وہ مدرسے کے بچوں کے لیے الگ رکھتی تھی. 4 مٹھی چاول اگر اپنے بچوں کے لیے پکانے ہوتے تھے، اس میں سے 1 مٹھی مدرسے کے بچوں کے لیے رکھتی تھی. اس طریقے سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر امت مسلمہ نے ان مدارس کی حفاظت کی ہے اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا. خوش قسمت ہے وہ انسان جس کی صلاحیتیں، جس کا پیسہ ان مدارس میں لگے، دینی تعلیم کی اشاعت اور ترویج میں لگے. خوش ہونا چاہیے اس انسان کو کہ میرا پیسہ کسی مسجد میں لگ رہا ہے. روز قیامت مسجد کی وہ اینٹیں
मदरसों की दीवारों के वो पत्थर, वो सरिया, जब रोजे क़यामत में आपके हक में गवाही दे देंगे कि ये वो शख्स है जिसने फलानी जगह पर फलानी मस्जिद में मुझे लगाया था, फलाने मदरसे की दीवार पे लगाया था, उस वक्त आप वो लोग जिन्होंने दिया है वो भी अफसोस करेंगे। इसलिए अफसोस करेंगे काश कि उस वक्त हमने ज्यादा दिया होता। और जो लोग नहीं देते, जो इससे दूर रहते हैं, वो भी अफसोस करेंगे। बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था कि जलसों का मकसद हरगिज नहीं है कि आपसे चंदा लिया जाए, आपसे ताउन तलब किया जाए, बल्कि इन जलसों का मकसद ये है कि हम अपने गिरबान में झांकें, हम अपने ईमान का जायजा लें, हम अपने आप को देख लें कि हम कलमा गो हैं तो किस एतबार से कलमा गो है। हमने जो कलमा पढ़ा है उस कलमे की हकीकत क्या है। हम अगर मुसलमान हैं तो किस एतबार से मुसलमान हैं। जब हम अपने गिरबान में झांकेंगे, अब अपने ऊपर मिसाल दिखाइए, जब ये सेब के बागात होते हैं और चरिंद परिंद आते हैं, नुकसान करते हैं, तो हम एक कपड़ों का एक बुत जैसा बनाते हैं और दरख्त के ऊपर लगाते हैं, ये सोच के कि जब चरिंद परिंद आएंगे वो सोचेंगे ये आदमी है, वो डर कर भाग जाएंगे। कुछ दिनों तक वो चरिंद परिंद भाग जाते हैं, वो समझते हैं कि ये इंसान होगा। लेकिन जब वो गौर से देखते हैं कि हरकत भी नहीं कर रहा है, कोई इसमें आवाज भी नहीं निकल रही है, तो उन चरिंद परिंद पर उसकी हकीकत खुल जाती है कि ये इंसान नहीं है, ये नकली इंसान बनाया है। फिर वो चरिंद परिंद क्या करते हैं, जब उनको पता चलता है ये असली इंसान नहीं है, ये हमें डराने के लिए बनाया गया है, फिर वो चरिंद परिंद उस कपड़े के उस बुत के ऊपर बैठकर गंदगी भी करते हैं, क्योंकि उनको उस चीज की हकीकत उनके सामने खुल जाती है। यही मिसाल हमारी है। एक दो रोजा जब ईमान हमारे अंदर सही मायने में था, जब हम अपने किरदार की वजह से पहचाने जाते थे कि ये मुसलमान है, जब वो गुफ्तगू की वजह से, अखलाक की वजह से, लेन देन की वजह से पहचाना जाता था ये मुमिन है, इसके अंदर कलमे की ताकत है, इसके अंदर कलमे की पावर है, इसके साथ अल्लाह का साथ है। तो हजरत उमर मदीने में होते थे और औरतें अपने बच्चों को रूम के अंदर हजरत उमर का नाम बताकर सुलाती थी, डराती थी कि उमर आ रहा है, खालिद बिन वलीद आ रहा है, फलाना आ रहा है, फलाना आ रहा है, क्योंकि उस वक्त हमने अपने किरदार की वजह से, अपने अखलाक की वजह से अपनी पहचान दुनिया के अंदर कराई थी। चलते चलते इस वक्त दुनिया के अंदर ये हकीकत खुल गई कि ये जो कलमे का दावा करने वाला इंसान है ये सिर्फ दावा कर रहा है, इसके अंदर ईमान की हकीकत नहीं है, ईमान की ताकत इसके अंदर नहीं है। जब उनको पता चला कि ये नकली इंसान है, ये नकली कलमा गो है, इनके अंदर कोई ताकत नहीं है, कोई पावर नहीं है, दुश्मनान इस्लाम उन चिड़ियों की तरह हमारे ऊपर मुसल्लत हो गए और हमें निस्तर नाबूद करने पर तुले हुए। मेरे भाइयों, ईमान क्या होता है, किसको ईमान कहते हैं? कुरान पाक की एक आयत मैंने पढ़ी, वमा काना लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकूना लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम वमन यअसिल्लाह व रसूलहु फक़द ज़ल्ल ज़लालन मुबीना। ये कुरान की आयत है,
اس آیت میں جب یہ آیت نازل ہوئی، یہ کس پس منظر میں نازل ہوئی؟ پس منظر اس کا یہ تھا کہ حضرت زید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردہ غلام تھے، تربیت یافتہ غلام تھے۔ جب وہ آزاد ہو گئے، انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ میں زید کی شادی اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب بنت جاش سے کر لوں۔ اس پر بات چیت چلی۔ جب حضرت زینب بنت جاش کو یہ معلوم ہوا، انہوں نے کہا میں تو بڑے اونچے خاندان کی عورت ہوں اور زید غلام رہ چکے ہیں، میرے اونچے خاندان کی عورت ہوں، مجھے ان کے ساتھ نکاح منظور نہیں ہوگا، میں ان کے ساتھ نباہ نہیں کر پاؤں۔ ان کے بھائی نے بھی انکار کر دیا۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ انہوں نے میری بات کو ٹھکرایا، اور حضرت زینب بنت جاش کو پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا یہ کہ ایسا ہونا چاہیے، میں نے بہت غلطی کی، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ٹھکرایا۔ اسی وقت میں نے طے کر لیا کہ حضرت زید مجھے پسند ہوں یا نہ ہوں، ان کے ساتھ میرا مزاج ملے یا نہ ملے، لیکن میں ضرور ان کے ساتھ نکاح کروں گی، اس لیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم یہی ہے۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر ہم دیکھیں گے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کی، لیکن امت کو ان چیزوں کے اختیار کرنے کا مکلف نہیں بنایا۔ مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 3 مہینے تک چولہے نہیں جلتے تھے، یا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، یہ اختیاری معاملہ تھا، لیکن امت کو آپ نے اس کا مکلف نہیں بنایا کہ آپ بھی ایسا ہی کرو کہ 3 مہینے تک آپ کے گھر میں بھی چولہا نہیں جلنا چاہیے۔ لہذا اس کے ہم مکلف نہیں ہیں، نہ ہم سے مطالبہ کہ ہمارے گھروں میں بھی 3 مہینے تک پھانکا رہے، اس کے ہم مکلف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں بنایا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عصر کی نماز کے لیے جا رہے ہیں، تکبیر ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر کھڑے ہو گئے، فوراً وہاں سے واپس آئے اور گھر میں تشریف لے گئے۔ وہاں سے آپ فوراً آگے نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کیوں ایسے آج فوراً چلے گئے؟ آپ میرے گھر میں سونے کا ایک ٹکڑا تھا صدقے کا، مجھے یہ گوارا نہیں ہوا کہ سورج ڈوب جائے اور میرے گھر میں یہ صدقے کا مال رہے، مجھے یہ پسند نہیں آیا، میں نے فوراً اس کو صدقہ کیا۔ اب اگر ہمارے گھر میں بھی دولت ہے تو ہمیں اس کا مکلف نہیں بنایا کہ آپ بھی فوراً سارا کا سارا اس کو صدقہ کرو، امت کو اس کا مکلف نہیں بنایا۔ یہ اختیاری چیز ہے، کوئی کرے تو کرے، نہ کرے تو کوئی ضروری نہیں، لیکن ہم نے کیا کر لیا، ہم نے سارے معاملے کو، سارے دین کو اختیاری بنا لیا۔ نماز اذان ہو جائے، نماز پڑھے یا نہ پڑھے، آدمی سوچتا ہے میرا اختیاری معاملہ، چاہوں تو پڑھوں چاہے تو نہ پڑھوں۔ شادی کیسے کرنی ہے؟ شادی کا ہمارا تصور کیا ہے کہ ہماری شادیوں میں دین کا صرف اتنا کام ہے کہ ایک مولوی صاحب آ جائیں اور نکاح کا خطبہ پڑھیں، دعا کریں اور بس چلے جائیں۔ اس کے بعد نکاح کیسے کرنا ہے، اس پہ خرچہ کیسے کرنا ہے، وہ ہمیں اختیار ہے، جیسے چاہے ہم کریں۔ روزہ کا معاملہ آ جائے، ہم سمجھتے کہ یہ اختیاری معاملہ ہے، کریں گے تو ٹھیک ہے، نہیں کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مردمداری ہو جائے، اس کو شریعت کے مطابق نبھانا ہے یا نہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ اختیاری معاملہ ہے، چاہوں تو میں سنت کے مطابق کروں، چاہے تو میں اپنی مرضی کے مطابق کروں۔ میرے بھائیو ایسا مسئلہ نہیں ہے، دین اختیاری چیز نہیں ہے۔ جب اذان آپ کی کانوں میں پڑے تو مسجد میں پہنچنا ہی پہنچنا ہے، جب روزے کا مسئلہ آ جائے تو روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے، جب آپ کے گھر میں شادی ہو آپ کو اس کا اختیار نہیں ہے کہ آپ شادی کے اندر گانے بجانے والوں کی ٹیم بلائیں، 60-70 ہزار روپیہ دے کر گانے والوں کی ٹیم آپ بلائیں،
آپ کو اس کا اختیار بالکل نہیں ہے. آپ اگر مومن ہے، آپ اگر اہل ایمان ہیں، اور ہم اہل ایمان تب تک ہیں جب تک ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کے مطابق اس دریا میں زندگی گزار رہے ہیں، تب تک ہم مومن ہیں. اگر ہم اس پٹری سے ہٹ جائیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ جائیں گے، پھر ہم ہزار قرآن خوانیاں کریں، ہم ہزار مرتبہ علماء کو بلائیں اور جلسے کروائیں، ہم مومن نہیں ہوں گے. اور یاد رکھیے روز قیامت میں لا تزول قدم عبد حتی یسأل عن خمس، کسی انسان کے قدم تب تک ہل نہیں پائیں گے جب تک نہ اللہ اس سے 5 سوالوں کا جواب لے گا. ان 5 سوالوں کا جواب مجھے بھی دینا ہے اور آپ کو بھی دینا ہے. ان 5 سوالوں کے جواب کے لیے تیار رہیے. ان عمرہ فیما افنا، پہلا سوال ہوگا عمر کہاں ضائع کی ہے. ان شبابہ فیما ابلا، جوانی کہاں ضائع کی. اور یہ مت سمجھیے کہ دنیا کا کوئی جج ہوگا، کوئی آفیسر ہوگا، وہاں کو آپ رشوت دے کر اس کو آپ سمجھائیں گے، چھوٹیں گے. یاد رکھیے وہاں پر زبان پر مہر لگے گی. الیوم نختم علی افواہکم، آج ہم تمہارے منہ پر مہر لگائیں گے. وتکلمنا ایدیکم، اور تمہارے ہاتھ گواہی دیں گے. وتشہد ارجلکم، تمہارے پیر گواہی دیں گے کہ تم نے زندگی کہاں گزاری ہے. تمہارے ہاتھ، تمہارے پیر، تمہارے جسم کے اعضاء گواہی دیں گے کہ اس نے جوانی کن کاموں میں، کن خرافات میں ضائع کی ہے. وہاں پر ہاتھ گواہی دیں گے، وہاں پر پیر گواہی دیں گے، وہاں پر زبانیں بند ہوں گی، وہاں پر یہ کان گواہی دیں گے کہ اس انسان نے اپنی زندگی کہاں ضائع کی ہے، کن بدکاریوں کے اڈوں پر اس نے اپنی جوانی ضائع کی ہے، کن دکانوں پر اور کن محفلوں میں بیٹھ کر اس نے اپنی زندگی ضائع کی ہے. تیار رہیے، کیا جواب ہوگا اللہ کی اس عدالت میں جہاں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک کروڑوں انسان کا مجمع ہوگا، عدالت لگی ہوگی. وہاں پر ان سوالوں کا جواب ہمیں دینا ہے، تب تک کسی انسان کا قدم ہل نہیں پائے گا. عن مالہ من این اکتسب، چوتھا سوال ہوگا مال کیسے تم نے حاصل کیا تھا. کتنا کٹھن سوال ہے. ہم اپنے گریبان میں جا کے ہم مال کیسے لا رہے ہیں. فی الحال تو کوئی ایسا آدمی نظر نہیں آ رہا ہے. سینکڑوں میں، ہزاروں میں ماشاءاللہ کوئی ایک آدمی ہوگا جو اللہ کی عدالت میں پورے اعتماد کے ساتھ کہے گا کہ میں نے بالکل 100% حلال مال لایا ہے. ہزاروں میں کوئی ایک انسان ہوگا. پھر اگر کوئی یہ کہے گا میں نے حلال طریقے سے کمایا ہے، فیما انفقا، چوتھا سوال ہوگا پھر خرچ کہاں کیا. اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق خرچ کیا یا اپنی مرضی سے خرچ کیا. اس کا بھی جواب ڈھونڈ کر رکھیے. وعن علمہ، اور 5واں سوال ہوگا جو کچھ حاصل کیا تھا، جانتا تھا، اس پر عمل کتنا کیا ہے، کتنا دوسروں تک پہنچا ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں، اگر ہم اپنے ایمان کو دیکھ لیں کہ ہم اپنے اندر کون سی ایمان کی علامت کہہ کر اپنے آپ کو ایمان والا کہہ رہے ہیں. آج تو ہم 100-200 روپے کے لیے اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہیں. آج ہم کیسے بک رہے ہیں ہم آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا صبح کو مسلمان ہوگا، شام کو کافر بن چکا ہوگا. صبح کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوگا اور شام کو کسی اور کا غلام ہوگا. شام کو مومن ہوگا تو صبح تک ایمان سے نکل چکا ہوگا. آج کیسے ایمان سے نکل رہے ہیں. ایک مثال، بڑی بہترین مثال ہے. ایک آدمی ایک بچے کے پاس گیا،
اس بچے کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی لگی ہوئی تھی. اس آدمی نے اس بچے کو کہا بیٹا اس سونے کی انگوٹھی کو ذرا جیب لگا کر چکھو. اس بچے نے جیب لگائی. کہا بیٹا کوئی مزہ ہے؟ کہا نہیں اس میں تو کوئی مزہ نہیں ہے. پھر جیب سے ٹافی نکالی. کہا بیٹا اس کو بھی آپ چکھو ذرا. بیٹے نے اس کو چکھا. کہا بیٹا کچھ مزہ ہے اس میں؟ بیٹے نے کہا بہت مزہ ہے, بہت لذت ہے اس میں. تو اس آدمی نے اس کے ایمان کو پرکھنے کے لیے کیا کہا بیٹا آپ سونے کی انگوٹھی جو بے مزہ ہے اس کو مجھے دے دو اور میں یہ مزیدار ٹافی آپ کو دے دیتا ہوں. تو بچہ فوراً تیار ہو گیا. کہا مجھے مزیدار ٹافی ملے گی تو اس سونے کی بے مزہ بس مزہ چیز کو میں نے کیا کرنا. کہا لے لو یہ سونے کی انگوٹھی. اب بڑا آدمی وہ جانتا تھا کہ ٹافی کی کتنی قیمت ہے اور اس سونے کی انگوٹھی کی کتنی قیمت ہے. لیکن وہ نادان بچہ جو تھا اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ میرے ہاتھ میں سونے کی جو انگوٹھی لگی ہے اس کی قدر و قیمت کیا ہے. وہ اس ٹافی پر ٹھگ گیا. ٹافی پر وہ اس نے دھوکہ کھا لیا. اسی طریقے سے آج دشمنان اسلام ہمارے ایمان کو پرکھنے کے لیے, ہمارے ایمان کو جانچنے کے لیے, ایمان سے نکالنے کے لیے 500 روپے 1000 روپے کا نوٹ دیتے ہیں, 2000 کا نوٹ دیتے اور کہتے ہیں آ جاؤ ادھر ہمارے پاس. وہاں کو نماز بھی پڑھنی ہے, روزہ بھی رکھنا ہے, وہاں زکات بھی دینی ہے, وہاں تکلیفیں اٹھانی, آؤ ہمارے پاس, یہاں کچھ بھی نہیں آپ کو کرنا. اور ایمان والا جس کو اپنے ایمان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے وہ فوراً تیار ہو جاتا ہے. میرے بھائیوں اس نادان بچے کی طرح آج کا مسلمان ہو گیا. اس نادان بچے کو اپنی سونے کی انگوٹھی کی حیثیت معلوم نہیں تھی اور دھوکہ کھا گیا 5 پیسے کی ٹافی پر. اسی طریقے سے ایمان والا اس کو اپنے ایمان کی قدر و قیمت کی کوئی حیثیت معلوم نہیں ہے, کوئی عظمت نہیں ہے. یہ 500 کے نوٹ پر بک رہا ہے. ایسے حالات میں ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کلمہ گو ہیں, ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں. ہم نے اللہ کی عدالت میں اپنی زندگی کا جواب دینا ہے, اپنی جوانی کا ہم نے جواب دینا ہے, ہم نے اپنی شادیوں کا وہاں پر جواب دینا ہے, ہم نے اپنے مال کا وہاں پر حساب دینا ہے اللہ کی بارگاہ میں. اور وہاں کوئی وکیل نہیں ہوگا آپ کا کہ کسی وکیل کو فیس دے کر آپ جج کو سمجھانے کی کوشش کریں گے. وہاں پر کوئی وکیل بھی نہیں ہوگا. نہ آپ کو یہاں کی دولت کام آئے گی کہ کچھ میں نوٹوں کی تھپی دے کر میں وہاں چھٹکارا پاؤں. وہاں تو چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں ہے. وہاں تو انسان تمنا کرے گا کہ جس عذاب میں گرفتار ہوں کاش کہ میرے پاس دنیا کے خزانے ہوتے اور میں دنیا کے خزانے دے کر چھٹکارا حاصل کرتا. لیکن دنیا کے خزانے دے کر بھی وہاں پر چھٹکارا نہیں مل سکے گا. میرے بھائیوں ہمیں اپنے ایمان کو جانچنا ہے. ہمیں اپنا ایمان ایسے مضبوط بنانا ہے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہلے لیکن کوئی انسان ہمیں کلمے سے ہلانا پائے. ہمارے اندر ایسا ایمان مضبوط ہو جیسے فرعون کے ان جادوگروں کا ایمان تھا جن کو فرعون نے پورے ملک سے جمع کر کے موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے لایا تھا. اور جب ان کا مقابلہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا معجزہ دکھایا جادوگر سارے سجدے میں گر گئے. سامنے کیا دیا کہ ہم موسیٰ کے راہ پر ایمان لاتے ہیں. سب نے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانا. فرعون نے فوراً دھمکی دے دی, کہا میری اجازت کے بغیر تم موسیٰ علیہ السلام کو ماننے لگے, موسیٰ علیہ السلام کے راہ پر ایمان لائے. اب میں تمہیں بتاتا ہوں
کہ تمہیں میں کیسے سزائیں دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ان لوگوں نے، فرعون کے ان جادوگروں نے کیا جواب دیا؟ جب فرعون نے ان کو دھمکی دی کہ میں درخت سے تم کو لٹکاؤں گا، تمہارا دایاں پیر اور بایاں ہاتھ کاٹ دوں گا اور تمہیں نشانہ عبرت بناؤں گا، ان جادوگروں نے جواب دیا، وہ ہم سب مرد اور خواتین اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں۔ ان جادوگروں نے کہا، فرعون تجھ سے جو کچھ بن سکتا ہے کر لے، ہم موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے ہیں، اب جو کچھ کر سکتا ہے، ہمارے جسم کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں، لیکن ہم موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان نہیں چھوڑ سکتے، ہم موسیٰ علیہ السلام کے غلام بن چکے ہیں۔ آج ہماری ذمہ داری، ہماری خواتین کی ذمہ داری، اگر وہ میری بات سن رہی ہوں تو ان کے کانوں میں یہ بات پہنچاؤں گا کہ آئندہ جو حالات آنے والے ہیں، ہمارے ملک میں اہل ایمان کے خلاف جو منصوبہ بندی ہو رہی ہے، ہماری آئندہ نسلوں کو ایمان سے پھیرنے کے لیے جو منصوبہ بندی ہو رہی ہے، ایک جو سیلاب آ رہا ہے آزمائشوں کا، ان آزمائشوں کے لیے ہم نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا۔ ہماری خواتین کو، جن کی گود بچے کی سب سے پہلی تربیت گاہ ہوتی ہے، ان ماؤں کو سوچنا ہوگا کہ اس سیلاب کو روکنے کے لیے ہم نے اپنی نسلوں کو کیسے تیار کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، ہماری خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ ہمارا کام صرف جنگل سے لکڑی لانا ہے، جنگل سے پتے لانا ہے، گھر والوں کے کپڑے دھونا ہے، گھر والوں کے لیے کھانا پکانا، بس اتنا ہی کام ہمارا ہے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی کام نہیں ہے۔ ہماری خواتین سوچتی ہیں کہ ہم اس کے علاوہ کر کیا سکتی ہیں۔ میری بہنوں، آپ معاشرے میں انقلاب لا سکتی ہو، آپ پوری دنیا میں انقلاب لا سکتی ہو۔ آپ کے ہاتھ میں اللہ نے وہ چابی دی ہے کہ اگر آپ چاہو تو پوری ساری دنیا میں انقلاب لا سکتی ہو۔ آپ اپنی امت مسلمہ کی تاریخ، امت مسلمہ کے ماؤں کی تاریخ پڑھو، انہوں نے کیسے وہ حالات کا مقابلہ کرنے والے جیالے تیار کیے ہیں، اسلام کے سپاہی اور دین کے شہدائی کیسے انہوں نے تیار کیے ہیں۔ وہ ہماری مائیں کچن میں بیٹھ کر ایک طرف آٹا گوندتی تھی اور ساتھ میں اپنا معصوم بچہ رکھتی تھی، آٹا گوندتی تھی اور وہاں پر اللہ کا ذکر کرتی تھی، وہاں پر قرآن کی تلاوت کرتی تھی۔ بچہ جیسے جیسے بڑا ہوتا تھا، اس بچے کی ذہن سازی کرتی تھی، بیٹا آپ کو جھوٹ نہیں بولنا ہے، آپ نے کسی کو دھوکہ نہیں دینا ہے، بچہ اللہ کی محبت دل میں پیدا کرو، محمد رسول اللہ فلانی شخص ہے، فلانی ذات ہے، ان کا ہمارے اوپر اتنا احسان ہے۔ وہ صحابہ کرام کے کارنامے اس معصوم بچے کو سناتی تھی، پھر وہ عورت جھاڑو دیتی تھی تو بچے کو ساتھ میں رکھ کر اس کو قرآن کی تلاوت کرواتی تھی، اس کو قرآن کا نازلہ درست کرتی تھی، اس کی تربیت کرتی تھی، گھر کا کام کر رہی ہوتی تھی اور ساتھ ساتھ میں وہ اپنے بچے کی تربیت کر رہی ہوتی تھی۔ اور یہی نتیجہ تھا کہ ان ماؤں کی گود سے وہ صلاح الدین ایوبی پیدا ہوئے، وہ خالد بن ولید پیدا ہوئے، وہ شیخ عبد القادر جیلانی، وہ شیخ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ جیسے آدمی پیدا ہوئے ان ماؤں کی گودوں سے، جن کے ہاتھ پر ایک ایک صبر میں لاکھوں انسانوں نے توبہ کی، لاکھوں لوگ ایمان میں داخل ہوئے۔ وہ دین کے سپاہی، وہ دین کے شہدائی انہی ماؤں کی گودوں سے پیدا ہوئے تھے۔ لیکن آج ہم اپنے گھروں میں، اپنے معاشرے میں اپنی خواتین کا جائزہ لے لیں۔ جو خاتون صبح اٹھ کر نماز نہ پڑھتی ہو، جو خاتون صبح اٹھ کر تلاوت نہ کر سکتی ہو، وہ اپنے بچے کو کیسے مسجد بھیج سکتی ہے؟ وہ اپنے بچے کو کیسے قرآن پکڑوا سکتی ہے؟ آج حالت یہاں تک پہنچی ہے کہ جب
बच्चा स्कूल को जा रहा होता है तो माँ उस बच्चे की उंगली पकड़कर स्कूल के गेट के अंदर दाखिल करती है और वहां से वापस आती है। और जब वापस आना होता है, माँ पहले से स्कूल के गेट पर इंतजार कर रही होती है अपने बच्चे का। उसकी उंगली पकड़कर उसका बैग उठाकर बच्चे को घर लाती है, इतने एहतमाम के साथ उसको स्कूल पहुंचाती है, उसको वापस लाती है। जब बच्चा घर में आता है, माँ बोलती कि बेटा सबसे पहले यूनिफॉर्म खोलो, इसलिए कि ये गंदी ना हो, मुझे फिर धोनी पड़ेगी कल, इसलिए बेटा जल्दी से यूनिफॉर्म उतारो, खाने से पहले अपनी वर्दी उतारो। इतने एहतमाम के साथ। बताओ कोई एक आदमी बताए इस मजमे में जो ये बताए कि मेरी घर की खातून, मेरी बहन, मेरी माँ इसी एहतमाम के साथ बच्चे को सुबह मस्जिद तक पहुंचाती हो कि बेटा जाओ मस्जिद में मौलवी साहब के पास कायदा पढ़ो, नाजरा पढ़ो। है कोई हमारे घरों में ऐसी खातून जो ये कुर्बानी दे कि मुझे अपने दीन की हिफाजत के लिए अपने इस बेटे को तैयार करना है? सूरत हाल बिल्कुल उलट गई है। आज हमारी खातून को, हमारी माओ बहनों को यह फैसला करना होगा कि मुल्क में जो हालात आने वाले हैं, जिन परेशानियों का हमें सामना करना है, उन हालात के लिए हम अपने जवानों को, अपने बच्चों को कैसे तैयार करें। हमारी माएँ, हमारी बहनें अपने घर में अपनी औलाद की ऐसी तरबियत करें। हमारे वालिदैन हमारे घरों में शाम को बच्चों की क्लास ले ले और ऐसे उनको समझाएं, ऐसे दीन की कदर कीमत उनको समझाएं, ऐसे सहाबा किराम के असलाफ के वाकयात उनको सुनाएं कि हमारे घर में हर बच्चा ऐसा पैदा हो कि दुनिया की कोई ताकत उसको हिला ना सके। ईमान से पहाड़ अपनी जगह से हिल सके, चट्टान अपनी जगह से हिल सके, लेकिन हमारे घर में हमारा बच्चा ऐसा ईमान वाला हो, हमारे घर में हमारा भाई ऐसा ईमान वाला हो, हमारे घर में हमारी खातून ऐसी ईमान वाली हो कि वो साबिका और वो पहली मिसालें ताजा करे कि सारी दुनिया उसको एक तरफ फेरना चाहे, दीन से फेरना चाहे, लेकिन वो दीन से न फिरे। ऐसा ईमान का हमें सबूत देना होगा। मेरे भाइयों, ये इनकलाब जो हम बर्पा करना चाहते हैं हमारे घरों में, अपने मुआशरे में, अपने मुल्क में, ये इनकलाब सिर्फ बोलने से और सुनने से नहीं आएगा। बातों से भी बदली है। कभी किसी कौम की तकदीर बातों से कभी किसी कौम की तकदीर नहीं बदली है। हमें अपने अंदर वो एहसास पैदा करना होगा, हमें अपना मुहासबा करना होगा। वो कौमें जो अपना मुहासबा करती हैं, अपने घरों का, अपने मुआशरे का, अपनी शादियों का, अपने खुशी की तकरीबात का, अपनी जिंदगी का जो मुहासबा करती है, वही कौमें आगे तरक्की करती हैं, वही कौमें आगे बढ़ती हैं, वही कौमें दुनिया में अपना लोहा मनवाती हैं। इन जलसों का यही मकसद है। पैसा जमा करना, चंदा जमा करना, यह हरगिज मकसद नहीं है। मकसद ये है कि हम पीछे मुड़कर देखें। अगर दुनियावी एतबार से तरक्की करनी है तो आपको दुनिया की चीजें देखनी है। आप अपने खेत में अच्छा प्रोडक्ट लाना चाहते हैं तो आपको साइंसी वो तरीके देखने पड़ेंगे जो आप जान हुए। दुनियावी एतबार से तालीम में तरक्की करना चाहते हैं तो उन असबाब को इख्तियार करना है जो साइंस ने आप पैदा किए। दुनियावी एतबार से तरक्की करनी है तो आपको दुनिया की चीज को देखना पड़ेगा। लेकिन अगर ईमान में तरक्की करना चाहते हो, ईमान में तरक्की करना चाहते हो, दीन में तरक्की करना चाहते हो, दुनिया में अपना लोहा मनवाना चाहते हो, तो फिर हमें पीछे मुड़कर देखना पड़ेगा कि हमारे असलाफ क्या थे। उन्होंने जो दुनिया का धारा जो मोड़ दिया है, दुनिया के अंदर जो इनकलाब बर्पा कर दिया है,
جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں دین کی دعوت کی ابتدا کی، صرف 4 لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. کتنے لوگ؟ 4 لوگ. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے، 9 لاکھ مربع میل پر اسلام کا جھنڈا لہرا رہا تھا. یہ انقلاب کیسے برپا ہوا؟ جنہوں نے یہ برپا کیا، یہ ان صحابہ کرام نے جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی اختیار کی. انہیں صحیح طور سے کلمے کو اپنے اندر اتار دیا، پھر انہوں نے حالات کا رخ موڑ دیا، دنیا کے اندر ایک انقلاب برپا کر دیا. آج ضرورت ہے ہم دیکھیں کہ ہم اپنا جائزہ لے لیں، ہم اپنے ایمان کا جائزہ لے لیں. وقالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیہات کے کچھ لوگ آئے، قبیلے سعد کے کچھ لوگ آئے. انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی ایمان لائے ہیں، ہم نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے، مالک نعمت جو ملا ہے اس میں ہمیں بھی حصہ ملنا چاہیے. کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی آپ پر ایمان لائے، ہم نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ قُلْ تُؤْمِنُوا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہیے کہ ابھی آپ نے ایمان نہیں لایا ہے. یہ تو کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں لیکن ایمان ابھی تمہارے اندر داخل نہیں ہوا ہے. منافقین کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں تم مومن نہیں ہو. کیوں نہیں ہو مومن؟ تمہارا دعویٰ کیوں غلط ہے؟ تمہارا دعویٰ کیوں کھوکھلا ہے؟ اس لیے کہ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کلمہ تو پڑھ رہے ہو، لیکن تمہاری شادیاں، تمہارا کاروبار، تمہارے معاملات، تمہاری تقریبات، تمہارا رہن سہن، تمہارا اخلاق، تمہارا لباس، یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے. قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا، تم ایمان نہیں لائے ہو. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، کیوں ایمان نہیں لائے ہو؟ تمہارا دعویٰ کیوں ابھی تک سچا نہیں ہے؟ اس لیے کہ ایمان صرف زبان پر ہے، یہاں سے نیچے ابھی اترا ہی نہیں ہے. کیونکہ جب ایمان یہاں سے نیچے اترتا ہے تو پھر وہ ایمان وہ ہوتا ہے جو فرعون کے جادوگروں نے جس ایمان کا ثبوت دیا تھا. جب ایمان اندر داخل ہوتا ہے پھر وہ ایمان ہوتا ہے جس کی شہادت فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے پیش کی تھی. جب ایمان اندر داخل ہوتا ہے تو پھر وہ ایمان ہوتا ہے جس کا ثبوت حضرت بلال نے دیا، حضرت خبیب نے دیا، حضرت زمیرہ نے دیا. حضرت زمیرہ کو جب کافروں نے کہا، کفار نے کہا کہ ایمان سے پھر جاؤ، کہا میں ایمان سے پھر نہیں سکتی، جان تو دے سکتی ہوں لیکن ایمان کا سودا نہیں کر سکتی. کافروں نے ایک ٹانگ ایک رسی سے باندھی، دوسری ٹانگ دوسری رسی سے باندھی، یہ رسی ادھر والے اونٹ سے باندھی، یہ رسی ادھر والے اونٹ سے باندھی. ان دونوں اونٹوں کو بھگایا جس کی وجہ سے ان کی ٹانگوں سے پورا وہ چیر کر 2 حصے بن گئے. کہا میں جان تو دے سکتی ہوں لیکن وہ ایمان کا سودا نہیں کر سکتی. میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو نہیں چھوڑ سکتی. کاش آج ہمارے والدین، ہمارے معاشرے کی خواتین، میری اور آپ کی بہنیں اپنے اندر ایسا ایمان تازہ کرتی، اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرتی کہ ہمارے گھر سے نکلنے والا ہر طالب علم، ہمارے گھر میں پیدا ہونے والا ہر بچہ، ہمارے گھر میں پیدا ہونے والا ہر بھائی ایسا ہو کہ ساری دنیا مل کر بھی
اس کا ایمان کا سودا نہ کر سکے. اس ایمان کی ضرورت ہے. اس ملک کے حالات تقاضا کر رہے ہیں ایسے ایمان کا کہ ہم مر تو جائیں گے, ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتے ہیں, لیکن ہم دین سے کرنے والے نہیں ہیں. ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو ایک منٹ کے لیے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. آج اس مجلس میں آپ سب یہ عہد کر کے اٹھو کہ انشاءاللہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی کا ثبوت دیں گے. ہم ان لوگوں کی طرح نہیں بنیں گے جنہوں نے زبان سے تو کہا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہے, ہم اللہ کو مانتے ہیں, لیکن اللہ نے آسمان سے وحی اتاری کہ یہ ایمان والے نہیں ہیں. ہم ایسے ایمان والے نہیں بننا چاہتے. ہماری جب گھر میں شادی ہوگی ہم اس بات کا تہیہ کر لیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اپنے گھر میں شادی کی تقریب کو منایا, ہم بھی ویسے کریں گے. دیکھیے قرآن جب اترا ہے, آسمانی جتنی کتابیں نازل ہوئی ہیں, ہر کتاب کے ساتھ نبی کو بھیجا گیا. ایسا تو بہت ہوا, بہت سارے نبی آئے لیکن کتابیں ان کو نہیں ملی. لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کتاب نازل ہوئی ہو اور اس کے ساتھ کسی نبی کو نہ بھیجا گیا ہو. ایسا نہیں ہوا ہے. جب بھی کتاب آسمان سے نازل ہوئی اس کے ساتھ نبی کو بھیجا گیا. کیوں بھیجا گیا؟ تاکہ یہ نبی اس کتاب کو پریکٹیکلی بتائے کہ اس پر عمل کیسے کرنا ہے. اگر جبرائیل امین کے ذریعے سے قرآن نازل کیا گیا ہوتا اور اللہ تعالیٰ کہتا کہ ایمان والو یہ قرآن ہے, اس کو پڑھ لو, اس پر عمل کرنا, تو قیامت کے دن جب اللہ ہم سے پوچھتا کہ بتاؤ شادی تم نے شریعت کے مطابق کیوں نہیں کی تھی, قرآن کے مطابق کیوں نہیں کی تھی, تو بہانہ کرتا آدمی کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا شادی کیسے کرنی ہے, مالداری کیسے نبھانی ہے. قیامت کے دن پوچھا جاتا کہ تجارت کیسے کی تھی, آپ کہتے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا تجارت کیسے کرنی ہے, سیاست کیسے کرنی ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا کہ اس قرآن پر عمل کیسے کرنا ہے, شادی کیسے کرنی ہے, ماتم کیسے نبھانا ہے, تجارت کیسے کرنی ہے, سیاست کیسے کرنی ہے, معاملات کیسے کرنے ہیں, اخلاق کیسے نبھانے ہیں, سارا کچھ الف سے لے کر یا تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی مکمل تفسیر عملی طور سے ہمارے سامنے دکھائی ہے. دوسرے نبیوں کو آپ دیکھیں گے, ان کی تاریخ پڑھیں گے, وہاں پر کہیں آپ کو شادی کا طریقہ نہیں ملے گا, کہیں آپ کو تجارت کا طریقہ نہیں ملے گا, کہیں آپ کو سیاست کا طریقہ نہیں ملے گا. لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اتنی محفوظ ہے کہ اگر ہم سے یہ پوچھے کوئی کہ بتاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی میں سفید بال کتنے تھے, تو ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ ہمارے نبی کی داڑھی میں سفید بال جو تھے وہ 17 تھے. اگر ہم سے کوئی یہ پوچھے بتاؤ میں شادی کرنا چاہتا ہوں کیسے کروں, میں شریعت کے مطابق بتاؤ کیسے کرنا ہے. دوسرے انبیاء کی زندگی میں شاید آپ کو نہیں ملے گا, لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اگر آپ دیکھیں گے وہاں پر آپ کو یہ بتایا جائے گا, پورا طریقہ بتایا جائے گا کہ شادی کیسے آپ کریں, تجارت کیسے کریں, اخلاق کیسے پیش کریں. آپ میرے اور آپ کے لیے قیامت کے دن بہانے کا کوئی موقع نہیں ہے کہ جب اللہ ہم سے پوچھے گا بتاؤ شادی کیسے کی تھی, ہمیں یہ بتانے کا کوئی بہانہ نہیں ہے, کوئی عذر نہیں ہے کہ مجھے پتہ نہیں تھا شادی کیسے کریں. ایک دکاندار سے پوچھا جائے گا بتاؤ تجارت کیسے کی تھی, کوئی دکاندار یہ نہیں کہہ سکے گا کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا تجارت کیسے کرنی. اللہ کہے گا کیوں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں تجارت کر کے نہیں بتایا تھا, کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں اپنے گھر میں نکاح کا طریقہ کر کے نہیں دکھایا تھا, کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یہ ماتمداری ہوئی, کیا تمہارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں یہ نہیں دکھایا تھا کہ ماتمداری کیسے نبھاتے ہیں. تمام
सीरत, तमाम तफसीर हमारे सामने मौजूद है, पूरा जिंदगी का तरीका हमारे सामने मौजूद है। हमें उधर इधर झांकने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ जरूरत इस बात की है कि जो कुछ हमारे पास कुरान की तफसीर की शक्ल में, कुरान की शक्ल में, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की शक्ल में हमारे सामने महफूज है, जरूरत इस बात की है कि हम उस पर अमल करने वाले बने। जब अमल करेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद हमारे सामने होगी और दुनिया की कोई ताकत हमारा पार भीगा नहीं कर सकती है। कुरान का वादा है, अगर तुम सच्चे मोमिन होगे, सारी दुनिया भी अगर एक तरफ मिलकर खड़ी होगी तुम्हारा पार भीगा नहीं कर सकती है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला का साथ हमारे साथ होगा और जिसके साथ अल्लाह का साथ होता है वो कभी भी नाकाम और नामुराद नहीं हो सकता है, वो दुनिया और आखिरत में कामयाब हो सकता है। अल्लाह ताला से दुआ है मुख्तसर वक्त में जो मैंने मुंतशिर बातें आपके सामने रखी हैं, परवरदिगार से दुआ करता हूँ मौला करीम मुझे भी और इन सुनने वालों को भी जो नेक जज्बात लेकर इस मजलिस में आए हैं इनको भी अमल की तौफीक अता फरमा। हम सबको अपने अंदर वो एहसास पैदा करने की हमें तौफीक अता फरमा। हमारी माओं को, हमारी बहनों को इस जलसे से एक नई हरारत और एक नई पावर मिले और हम इस मजलिस से एक नए इरादे लेकर हम उठे। अल्लाह ताला से हम सबको तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।